عید کا چاند نظر آ گیا ہے سعودی عرب میں. جی ہاں، آپ کے لیے یہ خوشخبری نور ٹی وی چینل پر شاید سب سے پہلے اطلاع دینے والے ہم ہی ہوں. آپ کو براہ کرم ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور فیس بک پیج کو فالو کرنا شروع کر دیجئے. سنیے سعودی عرب کا اعلان. سعودی عرب میں قضات کے پاس جو قاضی ہوتے ہیں ان کے پاس شواہد جاتے ہیں اور پھر حکومت کی جانب سے یہ اعلان کیا جاتا ہے، بیان من الدیوان الملکی. یہ مجلس شورا میں اور جو قائدین ہیں اور جو ذمہ داران ہیں حکومت کے، وہ اس پہ سنجیدگی سے غور و فکر کرنے کے بعد جب ان کے پاس شواہد آ جاتے ہیں، یہ وہ قرار ہے جس میں اعلان ہے کہ چاند شوال کا نظر آ گیا ہے. هذه الليلة آج چاند عید کا نظر آ گیا ہے. مورخہ 20 اپریل سن 2023 کو 29 رمضان المبارک سن 1444 ہجری، آنے والا دن جو کہ ہوگا 21 اپریل سن 2023 جمعہ کا دن، فرائیڈے کو انشاءاللہ تعالی سعودی عرب میں بلکہ خلیجی ممالک میں، بلکہ میں کہوں کہ پاکستان میں بھی اس سال یا بر صغیر میں اکثر ممالک پوری دنیا میں سعودی عرب کے ساتھ عید منائیں گے. اور یہ بہت مبارک موقع ہے جب کہ پوری دنیا کے مسلمان کم و بیش ایک ہی دن اللہ کا شکر ادا کرنے کے لیے عید کی نماز پڑھیں گے اور اپنے رب کا شکر ادا کریں گے. سعودی عرب کی طرف سے، حکومت کی طرف سے یہ اعلان جاری ہوا ہے جس میں یہ کہا جا رہا ہے ہم حکومت خادم الحرمین شریفین ملک سلمان ابن عبدالعزیز اور ان کے نائب محمد بن سلمان ابن عبدالعزیز حفظہم اللہ اور ان کے وزراء اور ذمہ داران کو، باشندوں کو، وشعبۃ المملکہ، وہ جو حکومت کے ذمہ داران ہیں اور یہاں کے جو باشندے ہیں، سعودی باشندے، والمقیمین بہا من المسلمین، اور جو مسلمان یہاں پر مقیم ہیں، وہ جمیع الامت الاسلامیہ، تمام امت کے مسلمانوں کو اطلاع دی جاتی ہے اور یہ مبارکباد دی جاتی ہے کہ عید کا چاند نظر آ گیا ہے. بدخول عید او بحلول عید الفطر المبارک، تو عید الفطر کا چاند نظر آ گیا ہے. ہم اللہ رب العالمین سے اس بات کی دعا کر رہے ہیں اللہ رب العالمین ان مسلمانوں کے جنہوں نے روزے رکھے ہیں، راتوں کو قیام کیا ہے، لیلۃ القدر میں حاصل کرنے کے لیے سبقت حاصل کی ہے، عبادت کی ہے، ان کے صیام اور قیام کو اور ان کے جمیع اعمال، جتنے بھی اعمال، نیک اعمال انہوں نے کیے ہیں، صدقہ اور خیرات کے، انہیں اللہ رب العالمین قبول فرمائے اور ان کے درمیان اتحاد اور اتفاق اور محبت قائم کر دے. اور وحد کلمتہم، اللہ رب العالمین انہیں امت وحدہ بنا دے اور کسی طرح کے بھی اللہ رب العالمین ان کے دلوں میں اختلافات نہ ہوں، اور یہ عید کے دن ایک دوسرے کو مبارکباد پیش کرتے ہوئے، گلے لگتے ہوئے، ایک دوسرے کو خوشیاں شیئر کرتے ہوئے اور عید کی نماز ادا کریں، عید کی مبارکباد ایک دوسرے کو دیں. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین اپنے دین کی سربلندی فرمائے اور اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو جہاں بھی وہ بستے ہوں، کسی ملک میں ہوں، کسی نسل سے ہوں، کسی رنگ کے ہوں، کسی زبان کے بولنے والے ہوں، اللہ تعالیٰ انہیں عزت اور وقار عطا فرمائے. اور ہمارے اس سعودی عرب کی حکومت کے لیے بھی دعا گو ہیں کہ اللہ رب العالمین اس حکومت کا سایہ تادیر سروں پر قائم رہے. بلدین حرمین شریفین کی اللہ رب العالمین، مکہ اور مدینہ کی، اور مسجد نبوی اور بیت اللہ الحرام کی قیادت کرنے والے ذمہ داران کو اللہ جزائے خیر عطا فرمائے. بہت خوبصورتی سے، خوب اچھے انداز میں حجاج اور معتمرین کی انہوں نے خدمات انجام دی ہیں.
امت مسلمہ کی قیادت کا اللہ رب العالمین انہیں شرف بخشتا رہے، اور انہیں جو زندہ ہیں ان کے لیے بھی ہم دعا گو ہیں، اور جو اس دنیا سے چلے گئے ہیں ملک عبدالعزیز کے اولاد جنہوں نے اس قرآن و سنت کی دستور کو نافذ کیا ہوا ہے سعودی عرب میں، اللہ تعالیٰ شرک و بدعات سے پاک رکھتے ہوئے اس بلد التوحید کی حفاظت فرمائے، اور یہاں کے حکمرانوں کو اللہ رب العالمین ڈھیر سارے نیک اعمال کرنے اور ایسے فیصلے لینے کی توفیق عطا فرمائے جو کہ میرے اور مسلمانوں کے بلکہ دنیا کے انسانوں کے حق میں نیک اور صالح ہوں۔ نصر و تمکین، اللہ رب العالمین نصرت اور وقار اور عزت سے مسلمانوں کو مالا مال فرمائے۔ تو یہ مختصر سی ویڈیو آپ کو اس لیے اطلاع دینے کے طور پر پیش کی جا رہی ہے کہ الحمدللہ آنے والا دن جمعے کا دن 21 اپریل سن 2023 کو رمضان المبارک کا مہینہ 29 دن کا پورا ہوا، اور اب ہم جمعے کے دن عید کی نماز پڑھیں گے۔ تقبل اللہ منا ومنکم صالح الاعمال، اور آپ لوگوں سے بھی دعا ہے کہ آپ لوگوں سے بھی التجا ہے کہ اپنے قرب جوار میں ایک ایسا ماحول پیدا کیجئے کہ جو آپ کو لگے کہ ہاں آپ عید منا رہے ہیں، اللہ کی رضا کے لیے کسی کو تکلیف مت دیجئے، اور کسی سے اگر کوئی غلطی ہوئی ہے تو معاف کیجئے، درگزر کیجئے، اسمائل ایڈ سننا، اور یہ کہیے کہ کل عام وانتم بخیر من العائدین ومن الفائزین، تقبل اللہ منا ومنکم صالح الاعمال، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون بالبينات والزبر وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون أفأمن الذين مكروا السيئات أن يخسف الله بهم الأرض أو يأتيهم العذاب من حيث لا يشعرون